أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود شریف پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب احوال آخرت کے سلسلے میں شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں سے آج انسان کا اسی زمین میں دفن ہونا جس سے وہ پیدا ہوا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ چند احادیث کریم آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزار، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ چند لوگ قبر کھود رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص حبشے سے آیا تھا، یہاں اس کا انتقال ہو گیا، یہاں مر گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کو اس کی اپنی زمین سے نکال کر اس زمین کی طرف بھیجا گیا جس سے یہ پیدا ہوا تھا، یعنی آدمی وہیں پر دفن ہوتا ہے جس جگہ سے اس کی خلقت کے لیے مٹی نکالی گئی تھی۔ طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ ایک حبشی مدینہ منورہ میں دفن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس زمین سے یہ پیدا ہوا اسی میں دفن ہوا۔ اور ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہر بچہ پر اس کی قبر کی مٹی سے تھوڑا سا حصہ چھڑکا جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی سے تھوڑا سا حصہ چھڑکا جاتا ہے۔ ایک اور جو بعد میں آنے والی روایت آتی ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ جو نطفہ ہے یا جو ناف کا حصہ ہے یا نطفہ ہے جس سے بچے کی خلقت ہوتی ہے، اس میں اس مٹی کا حصہ شامل کر دیا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا اور جہاں پر اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ چنانچہ یہ روایت بعد میں آنے والی اس کے متعلق ہے۔ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے، وہ نطفے کو رحم سے لے کر ہاتھ پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب، اس کو پیدا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیدا ہوگا تو یہ پوچھتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہے، اثر کیا ہے، موت کا وقت کیا ہے، عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوح محفوظ میں دیکھو، تو وہ فرشتہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو سب چیز لوح محفوظ میں لکھی دیکھتا ہے، پھر وہ اس کی دفن کی جگہ کی مٹی لے کر اس میں اس کے نطفے کو گوندتا ہے، پھر اس کی پیدائش کی جاتی ہے، یعنی جس جگہ پر اس کو دفن کیا جائے گا اس کی مٹی نکال کر کے اس کے نطفے میں شامل کی جاتی ہے اور اس کی خلقت بھی اسی مٹی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ایک فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوح محفوظ پر جو غیب کی باتیں موجود ہیں وہ فرشتہ ساری باتیں دیکھ لیتا ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کہاں پہ دفن ہوگا، اس کا انتقال کہاں پر ہوگا، یہ ساری باتیں فرشتے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو جب فرشتے علم غیب رکھتے ہیں تو پھر جن کے صدقے میں ان کو علم غیب ملا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کا علم غیب کا مقام کیا ہوگا؟ ترمذی نے حضرت مطر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی موت کا فیصلہ کسی زمین میں فرما لیتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت اس زمین کی طرف پیدا کر دیتا ہے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ لیا کہ اسی جگہ پر اس کو مرنا ہے، تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا یہاں سے لوگ جاتے ہیں انڈیا اپنے اہل و عیال کو ملنے کے لیے، والدین سے ملاقات کرنے کے بزنس کے لیے، یا وہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بطور مہمان آئے
لیکن یہی کے ہو کر رہ گئے، یعنی یہی پر ان کا انتقال ہوا، یہی پر ان کو دفن کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک سبب پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کا انتقال ہونا ہے انڈیا میں یا پاکستان میں، تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر وہیں پر ملک الموت اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ امام حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی موت جس زمین میں لکھی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کسی کام کے بہانے وہاں بھیجتا ہے اور اس کی روح وہاں نکلتی ہے، تو قیامت کے روز زمین کہے گی کہ اے اللہ یہ امانت تیری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے، جو ہم نے پہلی روایت مقرر کی تھی اسی سے ملتی جلتی ہے روایت۔ جب نطفہ رحم میں، یعنی جو عورت کی بچہ دانی ہے، جب نطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے تو فرشتہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ پیدا ہونے والا ہے یا نہیں، یعنی بچہ اس کی خلقت مکمل ہوگی یا کچا ہوگا۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ پیدا ہونے والا نہیں ہے تو رحم اسے پھینک دیتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے یا کوئی بھی شے ہو جاتی ہے، اور اگر کہتا ہے کہ پیدا ہونے والا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی موت کا وقت کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، رزق کیا ہے، کس زمین میں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب کچھ لوح محفوظ سے دیکھو۔ تو نطفے سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ نطفہ کہتا ہے کہ اللہ۔ پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رازق کون ہے، کہتا ہے کہ اللہ۔ تو اسے پیدا کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر والوں میں زندہ رہتا ہے اور اپنا رزق کھاتا ہے اور اپنے نشانات قدم بناتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو مر جاتا ہے اور اسی جگہ دفن ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا تھا۔ ابو نعیم اور ابن مندہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ مردہ کو بھی بوڑھے پڑوسی سے اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندوں کو بوڑھے پڑوسی سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کی شرارتوں سے، اس کی خباثت سے تنگ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر مردہ برے لوگوں کے درمیان دفن کیا جاتا ہے تو اس سے بھی مردے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مالینی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کو اچھا کفن دو اور اس کی وصیت جلد ہی پوری کرو، اور قبر گہری کھودو اور برے پڑوسی سے بچاؤ۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مردے کو اچھا ساتھی نفع دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیا اچھا ساتھی زندہ کو نفع دیتا ہے؟ یعنی اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا اچھا ساتھی اسے نفع دیتا؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اسی طرح آخرت میں بھی نفع دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اولیاء کرام کے قدموں میں دفن کیا جائے، صالحین صحابہ اہل بیت کے قدموں میں دفن کیا جائے تو کتنی ہی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ جیسے کہ دنیا میں بھی نفع پہنچاتے ہیں، انشاءاللہ برزخ کی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی نفع پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ دیلمی اور ابن مندہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث شریف سے روایت کی کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو اور چلا کر اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو، اور وصیت کے نافذ کرنے میں دیر کر کے اور نہ قطع رحمی کر کے اس کے قرضوں کی ادائیگی میں جلدی کرو، اور اس کو برے پڑوسیوں سے بچاؤ۔ ابن ابی دنیا نے قبور میں عبداللہ بن نافع المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص مدینہ شریف میں اس کا انتقال ہو گیا، یہ مر گیا، تو اسے ایک شخص نے دیکھا کہ وہ جہنمی ہے، تو اسے غم ہوا۔ پھر 7 یا 8 روز بعد وہ خواب میں نظر آیا تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ پہلے یہ دیکھا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، اب یہ دیکھ رہا کہ یہ جنتیوں میں سے ہے۔ تو ان سے معاملہ دریافت کیا کہ پہلے تو آپ کا معاملہ یہ تھا، اب تمہارا معاملہ یہ چینج ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے ہمراہ اس کے پڑوس میں ایک آدمی دفن کیا گیا جس نے 40 آدمیوں کے لیے شفاعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شفاعت قبول فرمائی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ نصیب فرمایا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت معاویہ ابن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے وصیت کی کہ میری قبر گہری نہ کھودنا، کیونکہ زمین کا سب سے بدترین حصہ نچلا ہے. یہ آپ نے بیان فرمایا. امام حکیم ترمذی ابن عدی ابن عساکر ابن مندہ نے بسند ضعیف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مرتا ہے تو قبریں اپنے آپ کو مزین کر لیتی ہیں اور زمین کا ہر حصہ تمنا کرتا ہے کہ میرے اندر دفن کیا جائے. لیکن یہ مومن کی شان تھی. لیکن جب کافر مرتا ہے تو زمین کا ہر حصہ خدا سے پناہ مانگتا ہے کہ انسان اس میں نہ دفن کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. موت آنے سے پہلے ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.